پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں. او بابا تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے, تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے. تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کی نہیں تو تنخواہ لے رہے ہو, لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو, تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو. میں نے کوئی تنخواہ نہیں دی, میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا. تم چلے جاؤ گے, تم میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو. یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ, یہ ہمیں مت سمجھایا کرو. آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے, الیکشن میں حصہ لیجیے, پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے. یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے حکومت دیں گے اور جس سے چاہیں گے حکومتیں چھین لیں گے. اور پھر قانون سازیاں ہو رہی ہیں, پارلیمنٹ کے ذریعے سے مقتدرہ کو طاقتور بنایا جا رہا ہے. جتھے بنے, مسلح جتھے بنے, تمہارا مغرب بھی روکا ہوا ہے, تمہارا مشرق بھی روکا ہوا ہے, ہر طرف سے تم محصور ہو. پشتون علاقے کے پہاڑوں پر وہ چھا گئے ہیں, خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پر اور اس کے صحراؤں پر یہی لوگ چھائے ہوئے ہیں. آپ کدھر ہیں سوائے اس کے کہ ایک ایوان صدر میں بیٹھا ہوا عیاشی کر رہا ہے اور دوسرا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر عیاشی کر رہا ہے. تم ہمیں گھیرنے کی کوشش کرتے ہو, خود گھر جاتے ہو. تم ہمیں پھنساتے ہو, پھر خود پھنس جاتے ہو. جس کا کوئی نہیں اللہ تو ہے. پارلیمنٹ کا بھی ایک دائرہ ہے, ہر محکمے کا ایک دائرہ اختیار ہے, اسی طرح فوج کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے. فوج کی بھی ایک ذمہ داری ہے, اپنی ذمہ داری پہ نظر رکھو. ملک اجڑ رہا ہے. خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں ہے اور میں وہاں سے آیا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کہ مغرب کا سورج غروب ہونے کے بعد صبح سورج کے طلوع ہونے تک پولیس اپنے تھانے سے باہر نہیں آتی, اور جب پولیس تھانے سے باہر نہیں آئے گی تو پھر سڑکیں مسلح گروہوں کے سپرد ہوں گی, پھر سڑکیں اور راستے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہوں گے. آپ کی حاکمیت کو میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں. تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے, تم صرف دارالحکومتوں میں اپنے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو, ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر سمجھتے ہو کہ ہم حکمران ہیں. کم از کم میرے صوبے میں تمہاری کوئی حکومت نہیں. اور یہ بات سن لو, دل کے کان کھول کے سن لو, یہ حقائق ہیں. میں کوئی سٹیج پر خطابت نہیں دکھا رہا ہوں. بلوچستان میں, بلوچ علاقوں میں بغاوتیں تھیں. پورا بلوچ علاقہ پاکستان کے اختیار سے نکل چکا تھا. آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے, لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے. اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے. پشتون علاقے میں ہم نے 2-3 دن کے اندر 50 سے زیادہ لاشیں وصول کی ہیں. ہم نے بازاروں میں ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے لیے کفن خرید سکیں. ہم نے صرف ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے جنازے پڑھ سکیں. یہ کیا پاکستان کے عوام کی قسمت میں ہے کہ ہم نے یہاں پر خون دے کر وقت گزارنا ہے. نہ میرا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتا ہے, نہ میرے صوبے کا غریب انسان روزی مزدوری کے لیے گھر سے باہر جا سکتا ہے. اور اگر گھر سے باہر نکلتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. میرے محترم دوستو, اپنے ملک کا تو یہ حال ہے. انڈیا کے ساتھ پوری سرحد بند, افغانستان کے ساتھ پوری سرحد بند, مغربی سرحدیں بھی بند, مشرقی سرحدیں بھی بند. ایران ایسے حالات میں کہ وہ نہ اچھے کا نہ برے کا. چائنا اپنا اعتماد اٹھا چکا ہے تم لوگوں سے. وہ ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے جو اگر تجارت کے لیے کھلتا ہے تو آپ نے ان کو دھوکے دیے ہیں. ہم نے ان کو دھوکے دیے, ہم نے ان کی سرمایہ کاری کا راستہ روکا. اس وقت پاکستان محصور ہے, حکمرانوں کی پالیسیوں کے ہاتھوں محصور ہے, اور حکمران اس لیے مجبور ہیں کہ وہ بھی تو محصور ہیں. آج بھی ہر طرف
خون بہ رہا ہے، لیکن آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں، دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم لاکھ انسانی حقوق کے علمبردار کا دعویٰ کرو، تم لاکھ کہو کہ ہم تو انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ پاکستان ہم امریکہ کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم دوبارہ انگریز کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم یورپ کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم اسے آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ بے فکر ہو جائیے، وڈیروں کا، چودھریوں کا، سرداروں کا بھوت اپنے سروں سے اتار لیجئے، یہ جنگ جمعیت علماء اسلام لڑے گی۔ اگر تیرے گریبان میں کسی طاقتور کا ہاتھ پڑا، جمعیت علماء اس ہاتھ کو توڑ کر رکھ دے گی۔ اگر کسی جابر نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اس جابر کا ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ اور ہم نے پاکستان میں، ہم نے خیبر پختونخوا میں، ہم نے بلوچستان میں بڑے بڑے قوانین، بڑے بڑے نواب جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، ان کی خدائی کو اگر زمین بوس کیا ہے تو پنجاب کا چودھری اور نواب کی خدائی کو بھی ہم ہی زمین بوس کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ تھانے کی سیاست کرتے ہیں، یہ لوگ پولیس سے مل کر تمہیں گرفتار کراتے ہیں، تھانوں میں پولیس کے ہاتھوں تمہاری تذلیل کرتے ہیں، اور پھر تذلیل کرنے کے بعد تھانے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح ہے تو ہمارا بندہ ہے، اس کو رہا کرو۔ ہمارے ملک میں ایک آئین ہے اور اس آئین کی روح سے ایک پارلیمنٹ ہے، یہ عوام کی نمائندہ ہے، اور اس پارلیمنٹ کا فرض منصبی ہے کہ وہ عوام کی قوت کو مضبوط کرے، عوام کے حقوق کی جنگ لڑے، عوام کو طاقتور بنائے۔ لیکن آج ہماری پارلیمنٹیں وہ مقتدرہ کی قوت میں اضافہ کر رہے ہیں اور عوام کو کمزور بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام آج کوئی اختیار نہیں رکھتا، پاکستان کے عوام ووٹ ڈالتا ہے، لیکن عوام کا ووٹ منظر عام پر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا۔ گلگت میں الیکشن ہوا اور ایک پولنگ اسٹیشن پر جہاں جمعیت علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیت رہا تھا، اس کے بکسے دریا میں ڈال دیے گئے۔ اب بتاؤ دریا میں بکسے کہاں ڈھونڈے، ووٹ کہاں سے گنے؟ اب اس قسم کے عوام کے جب حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، اس کے حق کے بیعت پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، اور پارلیمنٹ عوام کے حق کی جنگ نہیں لڑے گی، وہ مقتدرہ کو طاقتور بنانے کی جنگ لڑے گی، جو دھاندلیاں کراتی ہے، جو نتیجے تبدیل کراتے ہیں، جو عوام کے ووٹ کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی مرضی کے نتائج سامنے لاتے ہیں، ان کو طاقتور بنائے گی۔ پھر فساد کے علاوہ آپ کے حصے میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بڑے اہل لوگ ہیں، حکومتیں کر رہے ہیں، ان کا بھی اندر کہتا ہے کہ ہم واقعی جیتے ہوئے ہیں، اس لیے یہ حکومتیں کر رہے ہیں، تبھی تو عوام کا اعتماد نہیں ہے، عوام ٹیکس نہیں دے رہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پاکستان کا عوام اس وقت سے ٹیکس نہیں دے رہا جب اس سرزمین پر انگریز کی حکومت تھی۔ بر صغیر کا باشندہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو بھی ٹیکس ادا کروں گا وہ انگریز کی گرفت کو مضبوط کرے گا، غلامی کی رسیاں اور کسی جائیں گی، یہ انگریز کے مفاد میں جائے گا، انگریز اپنی طاقت کے لیے میرے ٹیکس کو استعمال کرے گا۔ 78 سال ہو گئے، ہمارے ملک کے حکمران عوام کے اندر اعتماد بحال نہیں کر سکے، اور آج بھی پاکستان کا شہری ان حکمرانوں کو ٹیکس دینے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میرا ٹیکس میری فلاح و بہبود پر خرچ نہیں ہوگا، بلکہ میرا ٹیکس IMF کے پاس جائے گا، FATF کے پاس جائے گا، ورلڈ بینک میں جائے گا، بیرونی قرضوں کے لیے استعمال ہوگا، امریکی مفادات کے لیے استعمال ہوگا، یورپ کے مفادات کے لیے استعمال ہوگا، عالمی مالیاتی اداروں کے مفاد کے لیے استعمال ہوگا۔ جب پاکستان کا شہری یہ سمجھے گا کہ میرا پیسہ
میرا ٹیکس وہ میرے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، وہ کیوں کر آپ کو ٹیکس ادا کرے گا؟ پھر گلہ کرتے ہو کہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے۔ تم سے پاکستان کا نہ امن سنبھالا جا سکتا ہے، نہ تم سے پاکستانی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، پھر صرف دھاندلی کی بنیاد پر حکومت کرو گے نا؟ ویسے تو آپ عوام میں نہیں ہیں، پھر تو دھاندلی کی حکومت کو اگر ہم نے 2018 میں تسلیم نہیں کیا تھا تو ہم نے 2024 کے الیکشن میں بھی دھاندلی کے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا، اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ بظاہر پارلیمنٹ پہ ہم تھوڑی تعداد رکھتے ہیں، لیکن پورے ملک کے میدانوں پر اپوزیشن جمعیت علماء کر رہی ہے، اور پاکستان کے میدانوں کی سیاست پر جمعیت علماء چھائی ہے۔ ناجائز حکومتیں قبول نہیں ہیں۔ پنجاب میں ایک نیا قانون آ رہا ہے یا آ چکا ہے، عادی مجرم کا نیا قانون آ رہا ہے، عادی مجرم کا نیا قانون، جس میں ڈپٹی کمشنر کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، انتظامیہ کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 1 2 یا 3 FIR ہوئے، اس کے بعد انتظامیہ آپ کو جب چاہے گرفتار کرے، جب چاہے آپ کو جیل میں ڈال دے، جب چاہے آپ کی زندگی کو محدود کر دے، جب چاہے آپ کو 4 شیڈول میں ڈال دے۔ آپ بتائیں کہ کیا انتظامیہ کو سزا دینے کا اختیار ہے؟ سزا دینے کا اختیار عدلیہ کو ہوا، لیکن یہاں پر سزا کا اختیار انتظامیہ کو دیا جا رہا ہے۔ اور میں پنجاب حکومت سے بڑے احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 2-4 FIR کٹنے کی وجہ سے وہ عادی مجرم ٹھہرتا ہے اور اس کو انتظامیہ جب چاہے گرفتار کر سکتا ہے، تو آنے والے مستقبل ایسے مقدمات کے لیے نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ قانون آپ کے گلے پڑے گا۔ آج تم ہمارے خلاف یہ قانون بنا رہے ہو، آج تم مدارس کے خلاف یہ قانون بنا رہے ہو۔ تم نے یہاں نیشنل ایکشن پلان کے نام سے ایک پالیسی بنائی، اور اس پالیسی میں آپ نے دینی مدارس اور مساجد اور مذہبی طبقے کو نشانہ بنایا کہ ان کی نگرانی کی جائے، تشدد کے راستے سے ان کو روکا جائے۔ میں نے اس میٹنگ میں احتجاج کیا، میں نے کہا اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے، یہ ایک امتیازی قانون ہے جو مذہبی لوگوں کے خلاف ہے۔ لیکن ہمارے جن سیاسی پارٹیوں نے اس نیشنل ایکشن پلان کا ڈرافٹ بنایا، اس کا مسودہ تیار کیا اور اس اجلاس سے منظور کیا، اسی نیشنل ایکشن پلان کی زد میں وہی پارٹیاں آئیں، وہی پارٹیاں چلیں، انہی پارٹیوں کی حکومتیں ختم۔ میں نے کہا اللہ کے فیصلے کچھ اور۔ تم نے نیشنل ایکشن پلان میں کہا لکھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کیا جائے، طاقت کا استعمال کیا جائے، دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے، لیکن تم نے بلوچستان کے بارے میں کہا کہ وہاں پر پرتشدد واقعات کو روکنے اور ایسی تنظیموں کا راستہ روکنے کے لیے بلوچستان کو حقوق دے دو، بلوچستان میں ترقیاتی کام شروع کر دو، وہاں پر جب آپ خوشحالی لائیں گے تو یہ لوگ خود بخود اپنی تحریک چھوڑ جائیں گے۔ ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی، ہم نے بلوچستان کے حقوق کی تائید کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ تم نے تو ایکشن پلان پاس کر لیا، اب بتاؤ تم نے بلوچستان میں کوئی ترقی کی؟ اگر ترقی کی تو وہاں کوئی اثر ہوا؟ ہماری تحریک چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم زندہ رہیں مردہ رہیں، اگلی نسلیں انشاءاللہ لڑیں گی، اس دین کے علم کی حفاظت کریں گی، قرآن کے علوم کی حفاظت کریں گی، حدیث کے علوم کی حفاظت کریں گی، فقہ کے علوم کی حفاظت کریں گی، دینی علوم کی حفاظت کریں گی۔ یہ راستہ میرے اکابر نے کھولا ہے، تمہارا باپ بھی اس راستے کو بند نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ یہ عجیب پاکستان ہے، یہاں پر ایک قانون پاس ہوا، 18 سال سے کم عمر کا کوئی جوان نکاح نہیں کر سکتا۔ اب آپ علماء کرام ہیں، آپ جانتے ہیں کہ شرعی طور پر کس عمر میں لڑکا یا لڑکی جوان ہوتے ہیں، اور جب جوان ہو جاتے ہیں تو ان کو باہمی طور پر نکاح کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں قانون بنایا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کا نکاح نہیں ہوگا۔ بھائی نہ کرو،
ہر گھر کے اپنے حالات ہوتے ہیں. میں بھی بچوں کا باپ ہوں, بیٹیوں کا بھی باپ ہوں, بیٹوں کا بھی باپ ہوں. میرے بیٹے اور میری بیٹی کی فکر تمہیں زیادہ ہے یا مجھے زیادہ ہوگی؟ بہت خوب بہت خوب. کب کس عمر میں رشتہ ملتا ہے, کس عمر میں ازدواجی تعلق بنتا ہے, یہ تو ہر گھر کے اپنے حالات ہوتے ہیں. آپ مجھ پہ جبر کر رہے ہیں کہ آپ نے 18 سال سے اگر کم عمر میں نکاح کیا اور یہ نوجوان لڑکا اور لڑکی اکٹھے ہوئے تو اس کو زنا بالجبر تصور کیا جائے گا. لعنت ہو تمہارے اس تصور پر, لعنت ہو تمہارے اس انسانی حقوق کے تصور پر. یہ سوچ ہے جو تمہاری ہے. مسلمان کلمہ گو ہو کر تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ اور مشرف کے زمانے میں ایک آئینی ترمیم ہوئی تھی حقوق نسواں کے نام سے, اس میں زنا بالرضا کے لیے سہولتیں مہیا کی گئی. میں نے کہا یہ عجیب پاکستان ہے, یہ عجیب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ جس میں زنا کے لیے سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں اور جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. لعنت. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ وہ جنگ ہے جو ہم پاکستان میں لڑ رہے ہیں. کیا اس لیے پاکستان بنا تھا؟ کیا اس لیے اسلام کا نعرہ لگایا؟ کیا اس لیے بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی؟ کیا اس دن کے لیے میری بہنوں نے اور میری بیٹیوں نے اپنے عزتیں قربان کر کے یہ وطن حاصل کیا تھا؟ تمہیں ان کی عزتوں سے حیا نہیں آئی, تمہیں ان جوانوں کے خون سے حیا نہیں آئی جس نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی, جانیں دی, آزادی کے لیے سولی کے پھندے چومے. اور ایک انگریز لکھتا ہے کہ ہم نے ایک عالم دین سے ایک تنہا پوچھا کہ تم صرف زبانی کہہ دو کہ تحریک آزادی سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا, ہم آپ کی سزا ابھی معاف کرتے ہیں. کہتا ہے 50,000 علماء کو ہم نے توپ سے اڑا دیا, ایک بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا کہ وہ یہ کہہ دے کہ میرا آزادی کی تحریک سے تعلق نہیں تھا. ہم ان قربانیوں کی تاریخ کے امین ہیں اور تم ہمیں سمجھتے کیا؟ بہت خوب. جاگیردار طبقہ انگریز نے پیدا کیا, مفاد پرست طبقہ اسی نے پیدا کیا, اور آج کون ہے جو اس کو تحفظ دے رہا ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا. جو طاقت اسی جاگیردار اور اسی سرمایہ دار طبقے کے جبر کو تحفظ دے رہا ہے, اس کے اقتدار کو تحفظ دے رہا ہے, میں نہیں کہوں گا, خود سمجھ لو کہ انگریز کا یہاں پر نائب کون ہے اور اس کا جانشین کون. ہم حکمرانوں کی مجبوری کو جانتے ہیں, لیکن یہ کوئی بھی نوزائیدہ نہیں ہے. یہ جتنے اس وقت فیصلہ کن لوگ ہیں, فیصلہ کن قوتیں ہیں, وہ عاقل و بالغ ہیں, سمجھدار ہیں, لیکن ان کے اندر آزادی و حریت کی رمق نہیں ہے. وہ غلامانہ ذہنیت کے حامل ہیں اور وہ کسی طاقتور ملک کے لیے پروکسی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. اگر ہماری فوج سمجھتی ہے کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں, ہاں آپ لڑ رہے ہوں گے پہاڑوں میں, لیکن میدانوں میں اگر نظر آ رہی ہے تو جمعیت علماء نظر آ رہی ہے, جو عوام کے اندر خود اعتمادی پیدا کر رہی ہے. اس ملک کو بچانے کے لیے ایک کشمیر رہ گیا تھا کہ جو پرامن تھا, آج وہ کشمیر ابل رہا ہے. انڈین کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا, اب ہمارے ہاتھ سے اپنا کشمیر نکل رہا ہے. اور جو فاٹا کو ضم کیا جا رہا تھا صوبے میں, تو ہم چیخ رہے تھے کہ بھائی یہ غلطی مت کرو, ابھی اس طرح کے حالات نہیں ہیں, ابھی انضمام مت کرو. اگر تم نے انضمام کیا اور فاٹا کے عوام سے پوچھا نہیں تو یاد رکھو ہندوستان کشمیر کو ہڑپ کر لے گا. فاٹا کی خصوصی حیثیت, اس کی آئینی خصوصیت, اس کی قانونی خصوصیت اگر آپ وہاں کے عوام سے پوچھے بغیر ختم کریں گے تو کشمیر کی خصوصی حیثیت وہ عوام سے پوچھے بغیر انڈیا ہڑپ کر دے گا. وہی ہوا. آج فاٹا نہ فاٹا ہے نہ سیٹل. آج وہی لوگ جو کل فاٹا کے انضمام کی تحریک چلا رہے تھے اور آگے بڑھ کر کہتے تھے کہ فاٹا کے عوام کا مفاد صوبے کے ساتھ انضمام میں ہے, آج وہی آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں کہ آئے سوچیں ہم سے تو ٹیکس لیے جا رہے ہیں, ہم سے تو وعدے کچھ اور ہوئے تھے اور ہوا کچھ اور ہمارے ساتھ. تو ہم نے کہا جمعیت اس وقت کہہ رہی تھی مت کرو ایسے, اس وقت ہم چیخ رہے تھے, اور میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ انضمام امریکہ کے دباؤ پہ ہو رہا ہے. اور اب میں آرمی چیف سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو
امریکہ کے دباؤ پر فاٹا کا انضمام کر رہا تھا، وہ شخصیت آپ ہی کے آستین کا سانپ ہے، اپنے آستین میں ڈھونڈیے، یہ آپ کے آستین میں یہ سانپ میں مل جائے گا۔ جس نے مجھے کہا کہ اگر ہم نہیں کریں گے امریکہ ہمیں ہڑپ کر جائے گا، تو اب سے کہتے رہے ہم تو آزادی سے بات کر رہے ہیں، بھئی کوئی آزادی سے بات نہیں ہو رہی۔ تو اس تمام صورتحال میں جمعیت علماء نے ہمیشہ بڑے اصول کی سیاست کی ہے، پاکستان میں نظریاتی سیاست کی ہے، پاکستان کے مفادات کی سیاست کی ہے، پاکستان کے عوام کے درمیان وحدت کی سیاست کی ہے، اسے ایک قوم بنانے کی سیاست کی ہے، اور اگر ملک کو بگاڑا ہے، نفرتیں پیدا کی ہے، اس کے لیے ماحول بنایا ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار آپ لوگ۔ اپنی صفوں کا کھوج لگائیے، ہماری طرف شک کی نگاہ سے مت دیکھیے، ہم باہمی خود اعتمادی چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی بات کریں گے۔ تم غلط قانون سازی کرو گے تو اس پر ہم گرفت کریں گے۔ تم نے 27ویں آئینی ترمیم پاس کی، جو کچھ 26ویں آئینی ترمیم میں تم نے مان لیا تھا، اس کو دوبارہ تم نے وہی حرکت کی، اور جو وہاں رہ گیا تھا تم نے وہی حرکت دوبارہ کی۔ اس طرح تو نہیں ہوتا، ایک مہینے پہلے آپ کی سوچ اور، ایک مہینے کے بعد پھر آپ کی سوچ اور۔